نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ اس حوالے سے مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں چوری کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اسے نماز اس بات سے روک دے گی، اس کام سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کا ایک شخص عادی ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے، یعنی گناہ کر رہا ہے اور نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی کی بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، تو نماز کی برکت سے وہ ان کاموں سے رک جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی نماز اتنی بابرکت اور عظمت والی عبادت ہے کہ اس کی برکت سے وہ ان کاموں سے، شراب سے یا چوری سے، ان کاموں سے رک جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ وہ کئی لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ گناہ سے کیوں نہیں رک پا رہے ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کو ان شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنی چاہیے۔ نماز کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور طریقہ نہیں سیکھتے، پھر اس کے شرائط، اس کی شرائط کیا ہیں، فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، جو نماز کی شرائط ہیں، واجبات ہیں، وہ پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ اکثر ہم نے بھی دیکھا لوگ جب سجدہ کرتے ہیں، سجدہ درست طریقے سے نہیں کرتے، کہ ناک کی ہڈی لگانی چاہیے، پیشانی کس طرح، پیشانی اچھے طریقے سے لگائیں، پھر سجدہ کرنے کا، رکوع کرنے کا، یہ ہر ایک کا سنت طریقہ بھی ہے، اس کے واجبات بھی ہیں، وہ ان واجبات کو، سنتوں کو، مستحبات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے وہ برے کاموں سے نہیں رک پاتے۔ وگرنہ تو قرآن مجید کا یہ جو ارشاد ہے برحق ہے، اللہ رب العزت کا فرمان حق ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی یا منع کرتی ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ گناہ کر رہا ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز تو درست طریقے سے پڑھ رہا ہو لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہو، تو ان قریب وہ رک جائے گا، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا۔ لیکن کئی لوگ ایسے یعنی پاکستان میں یا دنیا میں کئی مسلمان ایسے ہیں جو دین کے متعلق ان کو معلومات ہوتی ہے، نماز کے متعلق، دیگر معاملات کے متعلق، تو اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب رسمی طور پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں، اس کا جو طریقہ ہے ان کو نہیں پتا ہوتا، کس طرح سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح لگے ہوتے ہیں جس طرح ان کے والدین پڑھتے رہے، بہن بھائی پڑھتے رہے، اسی طرح بس لگے رہتے ہیں۔ تو نماز کو باقاعدہ سیکھا، دنیا کے کوئی شعبہ ہم اختیار کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں، تو جب نماز پڑھے تو آپ سیکھیں اس کے معاملات کیا ہیں، اس کو کس طرح ادا کرنا، تو پھر اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی، تو بندہ گناہوں سے بھی باز رہے گا۔ بہرحال ویڈیوز انہیں دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔